عظیم فرانسیسی سپہ سالار جس نے یورپ کے بہت سے علاقے فتح کیے، فرانسیسی انقلاب یا فرینچ ریولوشن کی وجہ سے ملک میں موجود افراتفری اور بدامنی کو ختم کیا، افواج کو منظم کیا اور قوانین متعارف کروائے۔ دوستو، نپولین بوناپارٹ جس کی طوفان کی طرح آتی تیز فوج مخالف کو روند کر رکھ دیتی، جس کو اس کی جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے آج بھی تاریخ میں یاد رکھا گیا۔ میں ہوں اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پن ڈراپ تھاٹس۔ نپولین 15 اگست 1769 کو بحیرہ روم یا میڈیٹرینین سی کے جزیرہ کورسیکا میں پیدا ہوا۔ نپولین کے پیدا ہونے سے ایک سال پہلے جزیرہ کورسیکا جو اٹلی کی سٹی سٹیٹ جنووا کے برائے نام قبضے سے فرانس کے قبضے میں چلا گیا۔ نپولین کورسیکن اشرافیہ کی ایک مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوا۔ جب نپولین کی فیملی نے کورسیکا سے مین لینڈ فرانس ہجرت کی تو کورسیکن اشرافیہ یا کورسیکن نوبلٹی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے نپولین کو فرانس ملٹری اکیڈمی میں ایڈمیشن ملا، جہاں سے گریجویشن کمپلیٹ کی اور فوج کی آرٹلری ریجمنٹ میں سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوا۔ 1789 میں جب فرینچ ریولوشن کا آغاز ہوا تو موجودہ کنگ لوئس 16 کا سر قلم کر دیا گیا اور 3 سال بعد 1792 میں بادشاہت ختم کر کے ریولوشنری ریپبلک گورنمنٹ بنا دی گئی۔ فرینچ ریولوشن کو لیڈ کرنے والا میکسیملین روبسپیئر جو کہ ریولوشنری گورنمنٹ کا ممبر تھا، ریولوشن کی مخالفت کرنے والوں کا بے دریغ قتل کیا، جس کی تعداد 17,000 سے بھی زائد تھی، جس کو رین آف ٹیرر کا نام دیا گیا۔ اور اسی دوران نیپولین کو سیکنڈ لیفٹیننٹ سے بریگیڈیئر جنرل کا عہدہ دیا گیا۔ 1794 میں میکسیملین روبسپیئر کا گلٹن سے سر قلم کر دیا گیا تو نیپولین کو بھی کچھ دیر کے لیے ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا۔ وہ لوگ جو فرانسیسی بادشاہت کے حق میں تھے، انہوں نے 1795 کو انگلینڈ کی مدد سے ٹولون شہر پر قبضہ کر لیا، جس کو ریولوشنریز کی طرف سے نیپولین نے آزاد کروایا تو بہت مقبولیت ملی اور نیپولین کو میجر جنرل کے عہدے پر پروموٹ کر دیا گیا۔ 1796 اور 1797 میں نیپولین نے اپنے ہمسایہ ممالک آسٹریا اور اٹلی پر حملہ کر دیا اور انہیں بری طرح شکست دی، جس کے بعد نیپولین کا فرانس میں ہیرو کی طرح استقبال ہوا۔ ریولوشنری گورنمنٹ اپنے روایتی دشمن برطانیہ پر حملہ کرنا چاہتی تھی، جبکہ نیپولین سمجھتا تھا کہ برٹین جیسی نیول سپر پاور کو ہرانا آسان نہیں، اس لیے اس نے ڈائریکٹ برطانیہ پر حملہ کرنے کی بجائے مصر پر حملہ کیا تاکہ یہاں سے گزرتے برطانیہ کا ٹریڈ روٹ جو کہ انڈیا کی کالونی تک جاتا ہے کو بند کر سکے۔ نیپولین مصر پر حملہ کرنے کے بعد ٹیپو سلطان کی مدد سے انڈیا میں موجود برطانیہ کی سپرمیسی کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ ٹیپو سلطان جو کہ فرانس کا ساتھی تھا اور فرانس نے ٹیپو سلطان کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف اینگلو میسور وارز میں مدد کی تھی۔ مصر جو کہ بظاہر اوٹومن امپائر کا حصہ تھا، لیکن اوٹومن امپائر کے کمزور ہونے کی وجہ سے کنٹرول وہاں کے رہائشی مملوکس کا تھا۔ نیپولین نے 1798 کو مصر پر حملہ کر دیا اور مملوکس کو شکست دی۔ اسی دوران برطانیہ نے نیپولین کے بحری جہازوں پر حملہ کر کے سارے جہاز تباہ کر دیے، جس سے فرانسیسی فوج کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ یہ جنگ ہار گئے۔ نیپولین اپنی فوج مصر میں ہی چھوڑ کر فرانس آ گیا۔ مصر سے واپس آتے ہی 1799 میں نیپولین نے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر ریولوشنری ڈائریکٹری کی حکومت کو ختم کیا اور 3 افراد پر مشتمل ایک ادارہ کونسولیٹ بنایا، جس کی نگرانی نیپولین خود کر رہا تھا۔ ریولوشنری ڈائریکٹری کے خلاف یہ بغاوت 18 برومیر کو ہوئی۔ دوستو، برومیر فرینچ ریولوشن کے بعد بننے والی ریولوشنری گورنمنٹ کے بنائے ہوئے کیلنڈر کا دوسرا ماہ تھا۔ 1800 میں ہونے والی وار آف مرینگو میں نیپولین نے اپنے پرانے دشمن ملک آسٹریا کو بہت بری شکست دی اور انہیں اٹلی سے بھی باہر نکال دیا۔ اس فتح نے نیپولین کی پوزیشن فرانس میں بہت مضبوط کر دی۔ نیپولین نے ملک میں امن قائم کیا، گورنمنٹ کو سینٹرلائز کیا یا ساری پاورز گورنمنٹ کو دے دیں، بینکنگ، ایجوکیشن، سائنس، آرٹس میں بہتری لائی، حکومت اور پوپ کے درمیان تعلقات بہتر کیے جو دوران انقلاب بہت بگڑ چکے تھے۔ نیپولین کا سب سے اہم قدم نیپولیونک کوڈ تھا، جس کے مطابق فرانس کے لیگل یا کورٹ سسٹم کو مرتب کیا گیا۔ 1796 میں نیپولین نے اپنے سے 6 سال بڑی اور 2 بچوں کی ماں جوزفین سے شادی کی، جو تقریباً 13 سال قائم رہی، اور نیپولین کے ہاں اولاد نہ ہوئی تو نیپولین نے 1810 میں آسٹریا کے بادشاہ کی بیٹی میری لوئس سے شادی کی اور نیپولین کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جو کہ نیپولین II کے نام سے جانا گیا۔ نیپولین نے اپنے دور میں جو کہ 1803 سے لے کر 1815 تک جاری رہا میں یورپین کنٹریز سے بہت سی جنگیں لڑیں اور فتوحات حاصل کی جو کہ نیپولیونک وارز کے نام سے جانی گئیں۔
جن سے فرینچ امپائر کی باؤنڈریز بڑھتی چلی گئیں۔ انہی دنوں نپولین نے خود کو فرانس کا کنگ مقرر کر لیا اور اس کی فیملی کو بادشاہی القابات سے نوازا گیا، وہی بادشاہ جس کے لیے فرانس میں 10 سال تک خون بہایا گیا۔ نپولین پیریڈ میں برٹش بہت بڑی نیول پاور تھی، جس کو اکانومیکلی ویک کرنے کے لیے نپولین نے کنٹیننٹل سسٹم بنایا، جس کے تحت فرانس کے ماتحت ملک برطانیہ سے کسی قسم کی کوئی تجارت نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ سسٹم ناکام رہا۔ رشیا نے اس سسٹم سے علیحدگی اختیار کر لی، جس کے بدلے میں نپولین نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور 6 لاکھ کی فوج لے کر ماسکو پر حملہ کر دیا۔ رشیا نے کاؤنٹر اٹیک کی بجائے پیچھے ہٹنے کو بہتر جانا۔ رشینز نے جو علاقے چھوڑے تھے انہیں آگ لگا دی گئی تاکہ فوج کو کوئی سپلائی اویلیبل نہ ہو۔ دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا اور دونوں طرف سے بہت سی جانیں گئیں۔ نپولین نے بجائے واپس آنے کے مزید 1 ماہ تک محاصرہ قائم رکھا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخرکار رشیا کی سردی سے ہار کر اور 5 لاکھ فوجی گوا کر نپولین واپس فرانس آ گیا، جو نپولین کے لیے بہت بڑی بدنامی کا باعث بنی۔ رشیا میں ناکامی کے بعد ہونے والی پیننسولر وار، جو کہ 1808 سے لے کر 1814 تک جاری رہی، میں بھی اسپین، پرتگال اور برطانیہ کے ہاتھوں شکست ہوئی، جس نے فرانسیسی لوگوں کو نپولین کے خلاف کر دیا اور 1814 میں ہی نپولین کو ملک بدر کر دیا گیا اور جزیرہ ایلبا بھیج دیا گیا۔ 1 سال تک جزیرہ ایلبا پر قید رہنے کے بعد 1815 میں نپولین وہاں سے فرار ہو گیا اور فرانس آ پہنچا، جہاں ایک بار پھر اس کا استقبال ہوا اور لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ بھی مان لیا۔ نپولین کی واپسی پر الائیڈ فورسز یعنی کہ آسٹریا، رشیا، پروشیا اور برطانیہ نے مل کر نپولین پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ نپولین کو جب اس کٹ جوڑ اور حملے کا پتہ چلا تو وہ ان پر علیحدہ حملہ کرنے کے لیے آرمی لے کر بیلجیم آ پہنچا، جہاں پر برٹش اور پرشین آرمیز نے قیام کیا ہوا تھا۔ نپولین کی پہلی جھڑپ پرشین آرمی سے ہوئی، جس میں اسے کامیابی ملی۔ 18 جون 1815 کو نپولین کی جنگ بیلجیم میں موجود واٹرلو کے مقام پر ہوئی، جس میں برطانیہ نے فرینچ آرمی کو کچل کر رکھ دیا۔ 22 جون 1815 کے دن نپولین کو ملک سے دوبارہ نکال دیا گیا اور جزیرہ سینٹ ہیلینا پر بھیج دیا گیا، جہاں آرسینک سے آلودہ پانی پی پی کر 5 مئی 1821 کو سٹمک کینسر کی وجہ سے نپولین کی موت ہو گئی۔ نپولین کی خواہش کے باوجود کہ اسے ریور سین کے کنارے دفنایا جائے، وہیں فرانس سے دور سینٹ ہیلینا کے جزیرے پر دفن کر دیا گیا۔